السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ پرانے ریلوے اسٹیشن کی ایک بالکل سچی داستان ہے جو ہمارے ایک انکل کے ساتھ پیش آئی۔ آپ کو یہ کہانی انہی کی زبانی سنواتے ہیں۔ میں ریلوے کا ایک ملازم انچارج تھا، اور جس اسٹیشن کا میں انچارج تھا میں وہاں پر بس نام کا ہی انچارج تھا، کیونکہ میرے انڈر کوئی ملازم کام نہ کرتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی میں یہ آج تک نہ سمجھ سکا۔ یہ ایک چھوٹا سا گمنام اسٹیشن تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ پاکستان کو بنے ابھی 1 سال ہی ہوا ہوگا۔ اسٹیشن پر دن میں اکا دکا گاڑیاں ہی آتی تھیں۔ اسٹیشن کی بوسیدہ 4 دیواری کے پیچھے میرا کوارٹر تھا۔ میں اس میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کوارٹر کیا تھا، 4 دیواری کے اوپر چھت ڈالی گئی تھی۔ بارش کے دنوں میں اکثر اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ ایسی زندگی کو گمنامی کی زندگی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اسٹیشن کی 4 دیواری سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ریلوے پھاٹک تھا، جو کبھی کبھی گاڑی کی آمد کے باعث مجھے بند کرنا پڑتا تھا اور اس کے جانے کے بعد اس کو کھولنا پڑتا تھا۔ اس کا نہ تو کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی کوئی نقصان۔ پھاٹک کراس کر کے گاڑی چند منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈ ہی رکتی ہوگی۔ اس کے باوجود کوئی شخص اس اسٹیشن پر نہ اترا تھا۔ اس اسٹیشن پر ملازمت کرتے ہوئے مجھے 20 سے 22 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں یہاں پر ملازمت پاکستان بننے سے پہلے کرتا تھا۔ پہلے یہ ریلوے اسٹیشن ہندوستانی حکومت کے پاس تھا، اور پاکستان بننے کے بعد یہ ایریا پاکستان کے حصے میں آ گیا۔ اسٹیشن کی بوسیدہ 4 دیواری کے پیچھے میرا کوارٹر تھا۔ کوارٹر کے سامنے قبرستان تھا، ایک ایسا قبرستان جس کی دیوار تک نہ تھی، جس میں رات کے وقت کتوں کے بھونکنے اور چلانے کی آوازیں آتی تھیں، اور درختوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، جن پر الو رات ہوتے ہی چنگھاڑنا شروع کر دیتے، اور ایسے میں یہ ماحول کافی پر اسرار ہو جاتا تھا۔ یہ ایک قدیم زمانہ تھا۔ اس دور میں میٹرو بسیں اور دیگر ٹرانسپورٹ نہ تھی۔ سفر کے لیے لوگ زیادہ تر ریلوے کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ میری ڈیوٹی 24 گھنٹے کی تھی، اور ان 24 گھنٹوں میں میرا کام یہ تھا کہ مجھے دن میں 1 بار اور رات کو 2 بار اپنے کوارٹر سے نکل کر ریلوے ٹریک کا بوسیدہ اور عمر رسیدہ پھاٹک ٹرین کی آمد کے وقت بند اور اس کے چلے جانے کے بعد کھولنا تھا۔ میں پھر دوبارہ اپنے کوارٹر میں واپس آ کر لمبی تان کر سو جاتا۔ ایک رات کو سو کر اٹھا تو مجھے اپنے کوارٹر سے باہر چند انسانی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ ایک بار پھر کالے حبشیوں نے آ کر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ وہ کالے حبشی، انہوں نے قبرستان کے قریب پڑے خالی پلاٹ میں سے ایک پر اپنے خیمے گاڑنے شروع کر دیے تھے۔ میں منہ بسورتا ہوا دوبارہ اپنے کوارٹر میں آیا اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ زندگی مختصر ہو کر رہ گئی ہے۔ میں ایک بے مزہ سا شخص تھا، نہ بیوی، نہ بال بچے اور نہ ہی باپ۔ پیدا ہوتے ہی ماں نے ساتھ چھوڑ دیا اور والد نے منحوس قرار دیتے ہوئے یتیم خانے میں داخل کروا دیا، اور یتیم خانے کے مینیجر نے ایک شخص سے پیسے لے کر مجھے اس کے ہاتھ پر فروخت کر دیا۔ کیا رہ گیا تھا میری زندگی میں؟ میں بکاؤ مال بن گیا تھا۔ میرے مالک نے، جس نے مجھے خریدا تھا، اس نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن کا وقت اسکول میں گزرتا اور باقی ٹائم اس کی دکان میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔
وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا، لیکن میرے ٹرانسفر کے آرڈر ہوتے ہی انکل اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ یہ سانحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میرا سگا باپ مر گیا ہو۔ مجھے اپنے سگے باپ کے مرنے پر اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے انکل کی وفات پر ہوا، لیکن میں نے خود کو بہت حد تک سنبھالے رکھا۔ انکل کو سپرد خاک کرنے کے بعد میں نے گھر کو خیر آباد کہا اور اپنے ٹرانسفر والے ایریا میں آ کر سیٹل ہو گیا۔ بستر پر لیٹا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے گاڑی کی گرگراہٹ سنائی دی، پھر ایک مردانہ چیخ سنائی دی تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بستر سے اٹھا تو باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی مجھے ریلوے پھاٹک کے قریب کچھ انسان اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اللہ خیر کرے، میں منہ میں بڑبڑاتا ہوا ان لوگوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی میں نے جو اگلا منظر دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ اس قدر خوفناک تھا کہ کسی بھی انسان کا ڈرنا لازم تھا۔ ایک شخص ریلوے پھاٹک کراس کرتے ہوئے تیز رفتار آنے والی ٹرین کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی شناخت کرنا مشکل تھا۔ اس شخص کے کچلے جانے کے بعد ٹرین کے مسافر نکل کر اس منظر کو دیکھنے لگے۔ خیر اللہ اللہ کر کے معاملہ نپٹایا گیا۔ اس شخص کو اس وقت تک میرے پاس رہنے کا آرڈر دیا گیا کہ جب تک مرنے والے کے لواحقین اس کو شناخت کر کے وہاں سے لے نہ جائے۔ ان کے اس فیصلے سے میں کانپنے لگا، کیونکہ ایک لاش کے ساتھ دن رات گزارنا کافی مشکل تھا، لیکن کسی نے میری بات پر توجہ نہ دی۔ بالآخر میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے لاش کو اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں رکھنے کا آرڈر دے کر وہ لوگ چلتے بنے، اور میں تنہا رہ کر اس لاش کے ساتھ دن رات گزارنے کے خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ میں ایک زندہ انسان تھا اور مردہ شخص کے ساتھ دن رات، وہ بھی ایسی سنسان جگہ پر جہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ ان کے جانے کے بعد خانہ بدوشوں سے میں نے چادر لی اور اس لاش کو مکمل طور پر پیک کرنے کے بعد خانہ بدوشوں کی مدد سے اپنے کوارٹر میں رکھا۔ اللہ اللہ کر کے دن گزرا اور رات کے سائے میرے سر پر منڈلانے لگے۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں اٹھا اور ناشتے سے فارغ ہوا، میں نے ایک نظر لاش کی جانب دیکھا، لیکن اس کی طرف دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں نے جس جگہ پر لاش کو رکھا تھا، لاش اب اس جگہ سے کافی دور پڑی تھی اور چادر کی گانٹھ سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کو کھولا ہو۔ کچھ دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا، پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم قرار دے کر یہ سب کچھ ہٹا دیا، کیونکہ میں دروازے کو اندر سے بند کر کے سویا تھا اور صبح جب اٹھا تھا میں نے خود ہی دروازہ کھولا تھا، اس لیے کسی کے اندر آنے کے امکانات کافی کم تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتا چلا گیا اور رات کی سیاہی ہر طرف پھیلنی شروع ہو گئی۔ ایک اور دن گزر گیا تھا اور آج کی رات مجھے دوبارہ اس لاش کے ساتھ گزارنی تھی۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی میں نے یہ بات محسوس کی کہ یہ لاش ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ سے کافی آگے سرک گئی ہے۔ خیر میں اپنے بستر پر پڑا سونے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی میں گم ہو گیا کہ اچانک میری آنکھ کھٹکے سے کھل گئی تو بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں بظاہر تو کوئی تبدیلی نہ تھی، لیکن لاش کی جانب سے میرا دل دھڑکا اور میرے دماغ میں ایک بات سوچی کہ ہو نہ ہو بات اس لاش میں ضرور ہے۔ میں نے جلدی سے ٹارچ لائٹ آن کر دی اور لائٹ کو لاش کی جانب کر دیا۔ روشنی لاش کی جانب پڑتے ہی میری پیشانی پر خوف کے بل پڑ گئے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ میرے خدایا! جیسے ہی میں نے لائٹ لاش کی جانب کی تو بوری بند لاش میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ بوری میں سے ایک آواز آئی، مجھے اس بوری میں سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ کون ہو تم؟ میں ایک زندہ انسان ہوں، کس طرح مجھے اس بوری میں بند کر رکھا ہے؟ باہر نکالو مجھے۔
لاش کو اس طرح بولتے دیکھ کر میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ لاش تھی یا زندہ انسان؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تمام لوگوں نے اسے لاش تصور کر لیا تھا، اور اگر وہ لاش تھی تو وہ بول کیسے رہی تھی؟ یہ باتیں میرے ذہن میں پنپنے لگیں۔ میرے ذہن نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، اسے مردہ قرار دے دیا گیا ہوگا اور وہ زندہ ہے، شاید وہ کومے میں چلا گیا ہو۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی میں اس بوری بند لاش کی جانب بڑھا اور پھر اس بوری کی بندشیں کھولنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مردہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ حادثے کے وقت جو اس کی حالت تھی، لیکن اب وہ حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ بوری سے باہر آتے ہی وہ میرے بستر کی جانب بڑھ گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ اس نے میری موجودگی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ میں قریب پڑے صوفے کی جانب بڑھا اور اس صوفے پر بیٹھا حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ انسان ہے یا کوئی روح ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، اس مردے کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھا تو ابھی بھی وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور اس کو مخاطب کیا۔ تب وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بے بس اور لاچار آدمی، دنیا کا ستایا ہوا۔ تم گاڑی کے نیچے کیسے آئے؟ کیا تم نے خودکشی کی تھی؟ حادثہ تھا وہ۔ میں اپنے آپ میں مگن تھا۔ گاڑی نے مجھے کچل دیا، لیکن گاڑی کے کچلنے کے بعد تم زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ اچانک ہی بولا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس بارے میں میرا مطلب ہے کہ اب تم کہاں جاؤ گے؟ میں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر چلتا بنوں گا۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ عجیب سا آدمی تھا۔ اس سے میں جو بھی بات پوچھتا وہ مجھے عجیب عجیب جواب دیتا۔ پھر دن گزرتے گئے اور وہ شخص میرے ساتھ ہی رہنے لگا۔ صبح گاڑی کے گزرنے کے بعد میں اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے کوارٹر سے کافی فاصلے پر ارد گرد مجھے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ ان خانہ بدوشوں کا ایک آدمی کل سے لاپتہ تھا اور وہ مجھ سے اس بارے میں معلوم کرنے آئے تھے۔ کوارٹر میں میرا بے نام ساتھی بھی موجود تھا، لیکن انہوں نے شاید پیچھے اس کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرے دن انہی خانہ بدوشوں کو تھوڑی دور ایک لاش ملی۔ وہ اس بد نصیب خانہ بدوش کی ہی لاش تھی، چند روز قبل ہی جو غائب ہوا تھا۔ خانہ بدوش کی لاش کے ملتے ہی ان کے خیموں میں ماتم شروع ہو گیا اور وہاں سے چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ اسی دوران میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میرے دوست مہمان کے چہرے پر خاصی سرخی آ گئی ہے اور وہ تازہ دم نظر آنے لگا ہے۔ کچھ عرصے تک وہ ایسے ہی حشاش بشاش رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی سرخی ختم ہونے لگی۔ میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے جسمانی کمزوری کا کہہ کر ٹال دیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن انہیں خبر سننے کو ملی کہ خانہ بدوشوں کا ایک اور آدمی پھر سے غائب ہو گیا ہے، اور اس کی لاش بھی بالکل ویسے ہی ملی ہے جیسے پہلے خانہ بدوش کی ملی تھی۔ اب وہ یہاں سے کوچ کر گئے اور یہ میدان ایک بار پھر ویران ہو گیا۔ خانہ بدوشوں کو گئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے اور میرا مہمان سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایک بات میرے دماغ میں نہیں گھس رہی تھی کہ ایک لاش کا اس مہمان سے کیا تعلق تھا۔ لاش دیکھتے ہی مہمان میں ایک دم چستی بھر جاتی تھی۔ کافی دن گزر جانے کے بعد میرا مہمان دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن چارپائی سے نہ اٹھ سکا۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر کافی متجسس ہوا اور پریشان ہونے لگا۔ اس طرح تو یہ مر جائے گا، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہیے۔ اگر یہ راز مجھ پر نہ کھلتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اپنے مہمان کو کمرے میں پایا۔ وہ بہت کمزوری سے چل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھانا کھایا۔
اس کو بستر پر سلانے کے بعد ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر میں بیٹھ گیا۔ صبح معمول کے مطابق جب میری آنکھ کھلی تو میرا مہمان بستر پر چوکڑی مارے آرام سے بیٹھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ مجھے بے اختیار اس طرح دیکھ کر وہ بستر سے اترا، وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر ایک نازیبا حرکت کی۔ اس نے میری گردن سے سر لگا دیا۔ اس کا یہ انداز مجھے کافی زیادہ پر اسرار لگا اور میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی وہ میری گردن میں دانت کاٹ دے گا۔ پھر دوسرے ہی لمحے تڑپ کر اس کو میں نے دور کر دیا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اوہ میرے خدایا، اس قدر بھیانک چہرہ جو کہ بیان سے باہر ہے، لمبے لمبے نوکیلے دانت جو کہ منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ان پر ہلکی ہلکی خون کی آمیزش تھی۔ تو کیا میرا یقین سچ تھا؟ وہ واقعی میں کوئی نہ کوئی ضرر رسا چیز تھی۔ میں نے اس کی شکل کو دیکھتے ہی کریم میں پڑی میز پر پڑا گلدان اٹھایا اور اس کی کھوپڑی میں جڑ دیا۔ اگلا منظر دیکھتے ہی میں مزید بے قابو ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی اڑ کر دور جا گری اور وہ کہا لگاتے ہوئے پھر سے میری جانب بڑھنے لگا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں دہشت سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن دروازے کی جانب جاتے ہی جیسے میرا سانس رک گیا اور میں گھوم گھوم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوہ میرے خدایا، میں کس مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ وہ بنا کھوپڑی کے ہی اب میری جانب بڑھنے لگا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے قرآن پاک کی چند آیات زبانی یاد تھی۔ میں نے انہیں پڑھنی شروع کر دی، لیکن میری زبان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں بجلی کی سی تیزی سے کودنے کے بعد بستر کے دوسری جانب بڑھ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کی دراز میں سے قرآن پاک نکالا اور اس کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ اس کے رخ اس کی جانب کرنے کی دیر تھی کہ قرآن پاک میں سے ایک شعاع نکلی اور وہ بدروح چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن کمرے میں گوشت کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ایسی فضا میں ایک عام آدمی کا سانس لینا دوبر ہو گیا تھا اور میں دوسرے ہی لمحے فرش پر گرا اور ہوا سے بیگانہ ہو گیا۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو کمرہ پہلے کی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ٹرین حادثے میں مر جانے والے کی لاش پہلے کی مانند پڑی تھی۔ جلدی سے اٹھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر کی ہوا میں کچھ دیر لمبے لمبے سانس لینے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں واپس آ گیا اور میں نے اس شخص کی لاش کا معائنہ کیا۔ وہ مر چکا تھا۔ میں نے ٹرنک میں سے ایک کپڑا نکالا اور اس کی لاش کو بمشکل غسل دیا اور قریب کے قبرستان میں کدال کی مدد سے قبر نما گڑھا کھودا اور اکیلے ہی نماز جنازہ ادا کر کے اس لاش کو اس قبر میں دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد دعائے مغفرت کی اس کے لیے اور اس کے بعد میں کوارٹر کی جانب چل پڑا۔ دن گزر گیا۔ دوسرے دن کی گاڑی سے میں شہر کی جانب چل پڑا۔ اسی ہفتے میں میرا ٹرانسفر ہو گیا۔ میں نے چوہان نگر میں ڈیوٹی جوائن کر لی۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میرا ٹرانسفر ایک گنجان آباد علاقے میں ہوا اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ اب اس واقعہ کو گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا، لیکن آج تک دوبارہ کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا خوفناک اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔